مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ مفسرین نے کہا جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں یہ روایت ام الاحادیث ہے، تمام احادیث کی ماں، تمام احادیث کا خلاصہ، دین کا خلاصہ اس ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصوم ولا يعرفه منا احد۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کا لباس انتہائی خوبصورت اور سفید ہے، چہرے اور داڑھی کے بال شدید و سواد الشعر خوب کالے رنگ کے ہیں، لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس انسان کو پہچان نہ سکا، جانتا نہیں تھا۔ گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ مدینہ کے اندر رہنے والا نہیں ہے، مدینہ کے باہر سے آیا۔ اگر مدینہ کا رہائشی ہوتا تو ہم میں سے کوئی پہچان لیتا۔ ولا يعرف منها على اثر السفر، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ باہر سے آیا ہے تو اس کے اوپر سفر کے کوئی نشانات بھی نہیں ہیں، انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا شدید سفید لباس، بال بالکل سیاہ کالے۔ اگر باہر سے آتا تو بالوں کی حالت پراگندہ ہوتی، گھٹا مٹی ڈسٹ اس کے اوپر پڑا ہوتا۔ ہمیں تعجب ہوا، لگتا ہے مدینے کا نہیں، لیکن ایسی شاندار حالت وہ باہر سے آ نہیں سکتا۔ ابھی اس تعجب کے اندر تھے کہ وہ شخص آگے بڑھا، فجلس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں آقا کی رانوں پہ رکھ دی۔ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا، ہمارے اندر ادب و احترام، اور کبھی آقا کے ساتھ ایسے بیٹھے ہی نہیں تھے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خط و خال بیان کرو تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا؟ جواب دیا میں نے دیدار کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کبھی نگاہ بھر کے آقا کے چہرے کو پوری طرح دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج یہ منظر کہ آنے والا آتا ہے ہم پہچان نہیں رہے، اور وہ آقا کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے میرے آقا کے رانوں پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کے سوال پوچھتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں بتلائیں، مجھے بتلائیں ایمان کیا ہے۔ آقا نے 6 باتیں بیان فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا
ایک اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی آسمانی کتب پر ایمان لانا، مر کے دوبارہ اٹھنے کا، زندہ ہونے کا یقین رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کا ایمان رکھنا، ان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نے جواب دیا اور وہ پوچھنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ کہنے لگے اور حیرانی ہوئی، اگر تجھے معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ اور اگر معلوم نہیں تھا تو فوراً تصدیق کیسے کر دی؟ عام روٹین کے اندر یہ منظر تو نہیں ہوتا، کوئی سوال کرے تو فوراً اس کی تصدیق کر دی جائے۔ دوسرا سوال پوچھا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں، اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 چیزوں کا نام لیا، ان تعبد اللہ، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو گے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر تو بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کرے گا۔ ان 5 چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا نام اسلام ہے۔ اس شخص نے جواب دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تیسرا سوال کیا اخبرنی، آپ مجھے خبر دیجیے عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آقا نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی روحانی کیفیت کے ساتھ کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، آپ قیامت کے بارے میں بتلائیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کرنے والے سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، کیونکہ قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف میرے ایک اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس شخص نے پوچھا متی اشراطها، اچھا قیامت کے قائم ہونے کا علم نہیں تو اس کی نشانیاں بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نشانیاں بتلاتا ہوں۔ 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، جب اولادیں نافرمان ہو جائیں والدین کی، کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میری ماں آپ میری زندگی کے معاملے میں کیوں مداخلت کرتی ہیں؟ ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے کاموں کے اندر مداخلت نہ کیا کریں۔ جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے۔ اور ایسے ہی کہ جب وہ لوگ جن کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا، پاؤں سے ننگے چرواہے، جانوروں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، ایک وقت آئے گا اتنا دولت اور پیسہ ان کے پاس آ جائے گا وہ دنیا کے اندر بڑی بڑی لمبی چوڑی عمارتیں قائم کریں گے۔ سمجھ لینا جب وہ یہ عمارتیں قائم کر کے ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے۔ اس نے جواب دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ یہ 4 سوال کیے، آقا نے جواب دیے، اس نے تصدیق کی، اٹھے اور وہ شخص واپس چلے گئے۔ حضرت عمر، میرے آقا نے کہا اس کو بلائیے گا۔ عمر جاتے ہیں، دیکھا وہ شخص نہیں ملا وہاں۔ عمر کیا بنا؟ اللہ کے نبی نظر نہیں آیا۔
آقا نے پوچھا ہے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہم تو حیرانی کے اندر ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ اے عمر یہ انسانی شکل میں تمہارے پاس ابھی آسمانوں سے جبرائیل آئے تھے، جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھاتے۔ حضرات یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آسمانوں سے جبرائیل آئے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اتاکم تمہارے پاس آئے، لیکن خطاب صحابہ سے نہیں کیا، میرے آقا سے سوال پوچھے، کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا اس امت تک دین پہنچانے کے لیے رب نے نبی بنایا ہے، جب تک کسی کام پر نبوت کی مہر نہیں لگے گی وہ دین نہیں بن سکتا۔ ممکن تھا کہ جبرائیل سامنے کھڑے ہو کر صحابہ سے خود خطاب کر لیتے، اگر ایسا ہوتا بلا شک و شبہ صحابہ کی نگاہیں فوراً رسول اللہ کی طرف اٹھتی، اگر میرے آقا تصدیق کرتے تو وہ مانتے، اگر میرے آقا تصدیق نہ کرتے صحابہ کبھی بھی نہ مانتے۔ آج میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء، خطباء، ائمہ، فقہاء سارے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے فتاوی جات، ان کے اقوال، کوئی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک اس پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ دین اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ جبرائیل یہ سبق بھی دے کر گئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اتاکم، صحابہ آئے تمہارے پاس تھے، دین تمہیں سکھانا تھا، لیکن اس وقت تک وہ دین نہیں بن سکتا تھا جب تک نبوت کی مہر نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس پر تصدیق والی نہ ہوتی۔ حضرات اب اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا دین یہ ہے ان تؤمن باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، آپ اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو ماننا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اللہ کی ذات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ دہریے، الحاد پرست، دنیا کے چار لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا پھنے خواہ سمجھ کے اور دین سے منحرف ہو کر اپنے آپ کو لبرل کا لیبل لگا کر کہتے ہیں ہم بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہیں، اور کتنی دنیا ایسی ہے جن کا کہنا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ بالکل باطل بات ہے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے۔ ایک رب ضرور ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، دن اور رات، روشنی اور تاریکی، صبح اور شام، خزاں اور بہار، یہ دنیا کے رنگ، پھول، خوشبوئیں، یہ سارا نظام زمین و آسمان اور اس کی مخلوقات